جانتا ہے وہ پردہ ڈالتا ہے ان ساری چیزوں میں سے کہ سب کچھ بنا ہمارے لیے. ہمیں ذات کے نور سے اختراع کیا, امور ہمارے مٹھی میں دیے, ہم جو چاہتے ہیں ہمارے پاس اجازت ہے ہم وہ کرتے ہیں, ہماری چاہت اس کی چاہت ہے, ہمارا ارادہ اس کا ارادہ ہے. یہ کہنے کے بعد امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب سنو, توجہ توجہ. اچھا درمیان میں 2 لفظ اور ہیں جو مجھ سے رہ گئے. وہ لفظ یہ ہے کہ پھر اس نے ان سارے کاموں کے بعد اس نے ہمیں مخلوق میں اپنی آنکھیں بنایا. آنکھ وجود کا حصہ ہوتی ہے. اس نے ہمیں اپنی آنکھیں بنایا, پھر اس نے بندوں میں ہمیں اپنی حجت بنایا. یہ کہنے کے بعد ارشاد فرمایا پھر جس نے ان ساری چیزوں میں سے کسی ایک کو چھپایا یا ان میں سے کسی ایک بات کو رد کیا, فقد رد اللہ, اس نے ہمیں نہیں خدا کو رد کر دیا. اب خود فیصلہ کر لو, خدا کو رد کرنے والا مومن ہے یا منافق ہے؟ اس نے ہمارا نہیں, اس نے خدا کا انکار کیا, اس نے خدا کے اختیار کو رد کیا ہے, کیونکہ جب سب کچھ ان کے پاس دیا ہوا ہی اس کا ہے تو پھر جو ان کے اختیار کا منکر ہو گیا وہ ان کا نہیں, وہ اس کا منکر ہو گیا, وہ خدا کا منکر ہو گیا ہے. سلامت رحمہ اللہ قدرت عطا فرمائے, وہ خدا کا منکر ہو گیا ہے. اور یہاں پہ امام نے ارشاد فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ہماری ان آیتوں کا, ہماری ان فضائل کا, ہماری ان تعریفوں کا, ہماری ان عزتوں کا انکار کرتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں کفروا بآیاتہ, جنہوں نے آیتوں پہ پردہ ڈالا ہے. اللہ اکبر, جنہوں نے آیتوں پہ پردہ ڈالا ہے, جنہوں نے آیتوں پہ پردہ ڈالا ہے. اور اب جو پردہ ڈالتے ہیں ان کے بارے میں کیا خدا کہہ رہا ہے؟ حبطت اعمالہم, میں ان کے اعمال کو حبط کر لوں گا. اس کا مطلب یہ ہوا جو 14 کے فضائل چھپائے اللہ اس کے اعمال حبط کر لیتا. کے بھی جہنم میں ہے. وہ ویل للمصلین کے کھاتے میں آ جاتا ہے. توجہ ہے میرے موجود, اس لیے ان فضائل کا, ان حقیقتوں کا انکار نہ کیا جائے. اور جہاں پہ آیتوں کے ذریعے باتیں چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے, مجھے کہا گیا, یقیناً کہیں سے کہا گیا ہوگا کسی کو, تو انہوں نے مجھ سے یہ کہہ دیا کہ کل آپ نے سورہ ہجر کی آیتیں پڑھی تھی اور ان کے ذیل میں امام کی زبان سے تفسیر بیان کرتے ہوئے علی کو دیش تقسیم کرنے والا بھی ثابت کیا تھا, تخلیق کرنے والا بھی ثابت کیا تھا, زندگی اور موت دینے والا بھی ثابت کیا تھا. تو ذرا اسی سورہ ہجر کی آیت نمبر 22 سے لے کر 26 کا بھی لوگوں کے سامنے ترجمہ کر دیں. کاش لوگ ٹھیک ترجمہ کر دیتے ہوتے تو بات زیادہ بہتر انداز میں سمجھ آ جاتی. بس ابھی میں جو آیتیں انہوں نے کہیں وہ بھی اپنے دوستوں کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد کی ذات. میں نے کہا تھا کہ جناب فضا کہہ رہی ہیں کہ علی بروج میں کیا کر رہے ہیں, یحیی و یمیت, زندگی بھی دے رہے ہیں موت بھی دے رہے ہیں. انہوں نے کہا قرآن مجید کی آیت میں لکھا ہوا ہے وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ. توجہ, یعنی اللہ ہے کہ جو زندگی بھی دیتا ہے, جو موت بھی دیتا ہے. سب سے پہلے تو عرض کروں, یہاں پہ آیت ان اللہ سے نہیں شروع ہو رہی. آیت کے لفظ کیا ہے؟ اِنَّا لَا نَحْنُ, اور بے شک ہم وہ ہیں. جمع کا سیغہ ہے, اور اللہ کے بارے میں تو تم کہتے ہو قل هو اللہ احد, وہ ایک ہے. یہاں جمع کا سیغہ ہے, پھر اس ایک کے علاوہ یہ جمع میں کون شامل ہے؟ جو ہے رحمت ہے مولا کو قدرت عطا فرمائے. اور اسی میں اسی طرح آگے سارے کے سارے وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ, یہ علمنا, ہم علم دیتے ہیں, پھر جمع کا سیغہ ہے. توجہ ہے, توجہ ہے. پھر آگے وارثون کے لیے بھی پھر جمع کا سیغہ ہے. تو یہ کون ہے جنہیں وہ خود اپنے ساتھ شامل کر رہا ہے؟ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی. اور ویسے بھی عزیزان محترم, میں کل بھی کہتا رہا, ابھی بھی بار بار کہتا رہا, نفعل بإذنہ ما نريد, ہمارے پاس اس کا اذن ہے, ہم جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں. جب سب کچھ اس کے اذن سے ہے تو پھر اگر قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کرتا ہے تو اس میں خرابی کہاں ہے؟ اس نے قرآن میں
نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِکْرَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے. یا کہیں ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اسے نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں. اب وہ کہہ رہا ہے ہم نے نازل کیا ہے تو جبریل کیا کر رہا ہے درمیان میں؟ نہیں توجہ فرما رہے. پھر جبریل کا قرآن لے آنے کا انکار کرو کافر ہو جاؤ. نہیں توجہ فرما رہے. نازل اس نے کیا ہے، لا کون رہا ہے؟ جبریل لا رہا ہے. موت یہاں پہ کیا ہے؟ موت وہ کہتا ہے میں دیتا ہوں، روح قبض کون کر رہا ہے؟ نہیں توجہ فرما رہے. رزق وہ کہہ رہا ہے میں دیتا ہوں، تمہاری اپنی تفسیروں میں جگہ جگہ لکھا ہوا ہے فرشتے رزق لے کے آتے ہیں. جبریل قرآن وہ کہے قرآن میں نازل کرتا ہوں، جبریل لے آئے تو کوئی شرک نہیں توحید ہے. روح وہ قبض کرتا ہے، قبض کرنے کے لیے اسرائیل کو بھیج دے، کوئی شرک نہیں، کوئی کفر نہیں. علی کے نوکر کام کرے تو توحید ہے، سردار کام کرے تو شرک ہو جائے گا. خدا کا واسطہ ہے، ان پڑی ہوئی گرہوں کو کھولیں، نکلیں ان کے چکر سے کہ جو ان پہ پردہ ڈال رہے ہیں. یاد رکھیے گا یہ پردہ ڈالنے والے اپنے ساتھ ساتھ ان ساروں کو جہنم لے جائیں گے جو ان کے پیچھے جا کے بیٹھتے ہیں. میں قرآن سے بھی ثابت کر سکتا ہوں، حدیث سے بھی ثابت کر سکتا ہوں. نبی سے حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا تھا اللہ رحمان و رحیم ہے، پھر وہ بندوں کو جہنم میں کیوں پھینکے گا؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا تھا لا يعذب الله الخلق الا بذنوب العلماء الذين يكتمون الحق من فضل علي وعترته. اللہ کبھی بندوں پہ عذاب نہ کرتا، لیکن وہ عذاب کرے گا ان علماء کی وجہ سے جو علی اور اولاد علی کے فضائل چھپاتے ہیں. علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق. نہ کرتا کبھی بھی عذاب، لا يعذب الخلق، اللہ کبھی اپنے بندوں پہ کبھی عذاب نہ کرتا، لیکن کرے گا کس کی وجہ سے؟ بذنوب العلماء، علماء کے گناہوں کی وجہ سے. اور کون سے گناہ؟ یکتمون الحق من فضل علی و عترته، ان کے وہ گناہ جو وہ علی اور اولاد علی کے فضائل کو چھپا کے کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کی نظر میں گناہ ہے ہی یہی کہ علی اور اولاد علی کے فضائل چھپائے. باقی سیئات ہیں جو ہو جاتی ہیں، ذنوب یہ ہیں اس گھر کے فضائل کو چھپا لینا ذنوب ہے. اور صرف یہ حدیث نہیں، قرآن مجید کی آیت ہے کہ یہ جو چھپاتے ہیں یہ اکیلے نہیں جائیں گے، جو ان کے پیچھے چلتا ہے وہ بھی جائے گا. یہ ابھی حدیث پڑھی ہے نا، آیت سناتا ہوں. خداوند عالم نے اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا اے میرے حبیب الم ترى الى الذين بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار. اے میرے حبیب کیا تو ان لوگوں کو نہیں دیکھتا جو اللہ کی نعمت کو کفر سے بدلتے ہیں؟ پھر لفظ کفر آیا، بدلوا نعمت اللہ کفرا. کیا بات بنے گی؟ جو اللہ کی نعمتوں پہ پردہ ڈالتے ہیں. وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارُ الْبَوَارِ، پھر وہ اکیلے نہیں اپنے ماننے والوں سمیت جہنم کو لے جاتے ہیں. اس لیے خدا رہا میں خلوص سے آپ کے سامنے آپ کا نوکر ہوں، آپ کی قوم سب سے ادنا نوکر ہوں، سب سے چھوٹا نوکر ہوں. آپ امام حسین کے عزادار ہیں، آپ کی جوتیاں میرے سر کا تاج ہیں. مخلص ہو کے آپ سے عرض کرتا ہوں نکلیے ان لوگوں کے چنگل سے کہ جو ان کے فضائل پر پردے ڈال ڈال کر، اور پردے بھی کس میں؟ خدا کو سامنے لا کر. یہیں پہ ان کی بے بسی کی حد ہے. چھپاتے بھی ہیں تو اپنے کسی کے ذریعے نہیں، خدا سامنے لے آتے ہیں. اور خدا کا یہ قانون ہے، یاد رکھنا میرے محترم دوستو، یہ قانون الہی ہے
کہ جو اس کو تو مانے لیکن اس کی حجت کو نہ مانے تو وہ شیطان بنا کے باہر نکالتا ہے. جو حجت کی فضیلت کے سامنے خدا لے آئے یہ مزاج شیطانی ہے. یہ پہلے دن وہ خدا لایا تھا حجت کے مقابلے میں کہ جب اسے کہا گیا تھا سجدہ کر حجت کو تو اس نے پلٹ کے کہا تھا تجھے کرتا ہوں اسے نہیں کروں گا. نہیں توجہ آزاد بات. اس لیے حجت کے فضائل کے سامنے خدا لا کر ابلیس مزاج نہ بنو. حجت کے سامنے جھک کر جبریل مزاج بن جاؤ. پھر جب بنو گے تو پھر یہ اپنے در کی نوکری عطا کریں, پھر یہ اپنا کرم کریں. پھر مخلص ہو کے تم سے یہ بات کہہ رہا ہوں, اگر انہوں نے آیتوں پر پردہ نہ ڈالا ہوتا, انہوں نے حقیقتوں کو نہ چھپایا ہوتا تو کربلا نہ ہوتی. کربلا نہ ہوتی. کربلا ہونے کی وجہ ہی یہ لوگ ہیں جنہوں نے اس حقیقت کو چھپایا ہے. لوگ اللہ لوگوں کو 14 دکھانا چاہتا ہے. یہ 14 کو چھپا کر پردہ ڈال کے 14 کی کفر کر کے لوگوں کو خدا سمجھانا چاہتے ہیں. وہ خدا ہی نہیں ہوتا جو 14 کے در سے نہ ملے. کوئی ہے جو یہ سمجھائیں گے, ان کے ذریعے سمجھ میں آئے گا وہ اللہ ہے. باقی جتنے تصور خدا دنیا پیش کرے گی وہ سب باطل تصور ہے. تصور توحید ان کے دروازے سے ملے. کل میں نے کہا تھا توحید کی عظمت یہی ہے, اس کا خالق وہ احسن الخالقین ہونے کی دلیل بھی یہی ہے کہ جو زمانہ بناتے ہیں ان کو اس نے بنایا. اس کے مسجود ہونے کی دلیل یہ ہے کہ سید الساجدین اسے سجدہ کرتا, زین العابدین اس کی. عزیزان محترم, کل میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا کہ یہ جس کی شہادت کے ایام میں ہم بیٹھے ہیں اس کا صرف جسم نہیں اس کی روح بھی زخمی ہے. اسے ہر طرح سے زخمی کیا گیا, ہر طرح سے زخمی. شاید کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ بے پلان اونٹ پر بٹھا کر جب سفر کراتے تھے تو لوگوں کی وجہ سے کبھی دائیں کرتے تھے. انہوں نے اس گرنے سے روکنے کے لیے لوہے کی زنجیریں پاؤں میں باندھی. جب اونٹ دوڑتا تھا تو سید سجاد کبھی لڑک کے دائیں طرف چلے جاتے, کبھی بائیں طرف چلے جاتے, اور اونٹ ہے کہ دوڑتا چلے جاتا. ہر بازار میں, ہر دربار میں مشکل مرحلوں سے گزرتا ہوا سید سجاد ایک منزل آئی جس منزل کا نام حمص. جب قافلہ وہاں پہ پہنچا نا, میں نے ساری روایتیں پڑھی, اس قدر گرمی تھی کہ جانوروں نے چلنے سے انکار کیا. جانوروں نے چلنے سے انکار, مجبور ہو کر انہیں قافلہ روکنا پڑا. لیکن قیامت یہ تھی کہ جس گرمی میں جانور نہیں چل پا رہے تھے اس گرمی کے موسم میں انہوں نے جانوروں کے لیے شامیانے لگائے. جانوروں کے لیے شامیانے لگائے اور علی کی اولاد کو کڑک کے دھوپ میں اس دھوپ کی شدت میں یہ عالم تھا. روایت حسین کی 4 سال کی بیٹی کی دکان سے ہے, وہ کہتی ہے میں نے دیکھا کہ میرا بھیا سجاد زمین پہ بیٹھے ہوئے کبھی ہاتھ اوپر اٹھاتا ہے, کبھی ہاتھوں کو نیچے گراتا ہے. کہتا میں نے قریب جا کر شہزادی کہتی ہے میں نے پوچھا بھیا یہ کیا کر رہے ہیں, کبھی ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں کبھی ہاتھوں کو گراتے ہیں. فرماتی ہے میرے بھائی سجاد نے رو کے کہا سکینہ گرمی کی شدت کی وجہ سے میری ہتھکڑیاں گرم ہو گئی ہیں.
اس لوہے کی گرمی سے جب کلائیاں چلنے لگتی ہیں میں ہاتھ اوپر اٹھا دوں تاکہ کچھ لمحے کلائیوں کو سکون مل جائے، اور جب اسی گرمی سے میرے بازو چلنے لگتے ہیں تو میں ہاتھوں کو نیچے گرا دوں تاکہ کچھ دیر بازوؤں کو سکون مل جائے۔ اس انداز سے زخمی ہوتا ہوا سجاد اور سارے رستے میں تازیانے کھاتا ہوا، اور صرف تازیانے نہیں، ایک عجب لفظ آ گیا ہے میرے سامنے اور میں معافی مانگ کے وہ لفظ کہنے جا رہا ہوں۔ 5-7 منٹ کی زحمت، اس سے زیادہ زحمت نہیں ہے، بس ہاتھ باندھ کے لفظ کہنا چاہتا ہوں۔ مشہور کر رکھا تھا شامیوں نے یہ باغیں، مشہور کر رکھا تھا یہ باغیں، اسی اپنی بغاوت کے جھوٹے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے جب 10ویں محرم میرے مولا نے نماز پڑھنا شروع کی تھی نا، تو اس وقت شمر اور عمر ابن سعد نے آپس میں مشورہ کر کے کہا ہم ساروں کو یہ کہہ کے لائے ہیں کہ یہ علی کا بیٹا ہے، علی نماز نہیں پڑھتا تھا، یہ باغی ہے، اور اب اگر یہ سارا لشکر انہیں نماز پڑھتا ہوا دیکھے گا لشکر باغی ہو جائے گا، نماز نہ پڑھنے دو، تیر مارو۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ حسین کی اس پڑھتے ہوئے نماز میں تیر مارے گئے، آدھے حسین کے ساتھی انہی تیروں سے مارے گئے، انہی تیروں سے شہید ہو گئے تھے۔ اور دوسری دفعہ اب پھر میں کہہ رہا ہوں مجھے معاف کرنا، جب یہ قیدیوں کو لے کر پہنچے نا شام کے بازار میں، سید سجاد جب یہ قافلہ شام کے بازار میں داخل ہوا، مجھے معاف کرنا داخلے کی میں ایک بڑے آرام سے لفظ کہہ کے گزر جاؤں گا، بس اگر تم نے محسوس کر لیا تو ساری رات رونے کے لیے یہ لفظ کافی ہے۔ جب قافلہ بازار شام میں داخل ہوا، ظہر کی اذان شروع ہوئی، ادھر سے مؤذن نے اذان ختم کی، ادھر سے حسین کے بیٹے نے گلے میں توق ہے، توق کے ساتھ ایک رسی ہے جس میں باقر بندھا ہوا ہے، کمر جھکی ہوئی ہے، اور وہیں پہ جھکے ہوئے سجاد نے تکبیرۃ الاحرام کے لیے کہا اللہ اکبر، ادھر سید سجاد نے اللہ اکبر کہا، ادھر شمر نے کہا اگر لوگوں نے نماز پڑھتا ہوا دیکھ لیا لوگ ہمارے باغی ہو جائیں گے، ہم انہیں باغی کہہ کے لائے ہیں، اب مجھے معاف کرنا۔ وہ جو رسی سید سجاد کے گلے میں تھی وہ رسی اس نے ایک گھوڑ سوار کو پکڑائی اور کہا گھوڑے کو بھگانا شروع کر، گھوڑے والے نے بھاگنا شروع کیا، سجاد منہ کے بل زمین پہ آیا، اور ادھر سید سجاد زمین پہ گرے، ادھر گھوڑا بھاگ رہا ہے، ادھر جسم اطہر زمین پہ گھسیٹتا جا رہا ہے، اور ادھر سجاد کہہ رہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تمہاری ہائے قبول کرے، اور جن کے امام نے اس حالت میں نماز نہیں چھوڑی تم نہ چھوڑنا نماز کو، اس حالت میں کہ گلے میں رسی ہے، گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، سید سجاد نماز کی تکمیل میں مصروف ہے، اور معاملہ صرف اتنا نہیں ہے، شام کے بازار میں سجاد کو صرف پتھر نہیں مارے گا، صرف پتھر نہیں مارے گا، زمانہ سے جملہ کہہ رہا، گھروں کی چھتوں پر آگ جلائی گئی، اس آگ پہ پانی ابالا گیا، پھر تو ابلتا ہوا پانی سید سجاد پہ پھینکا گیا۔ اللہ اکبر، اجرکم اللہ۔ ہائے کرتے جانا جو جملے اگلے تمہارے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں قیامت کے جملے ہیں، اور جب وہ پانی ختم ہو گیا نا پھر وہی آگ کے انگارے اٹھا کر علی کی اولاد کو مارے گئے۔ جناب زینب کہتی ہے اس وقت میری دھار نکل گئی جب ایک چلتا ہوا انگارہ سید سجاد کے امامے پہ آ کے گرا، اور پھر وہ امامے کو جلاتا ہوا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اس سے آگے لفظ کہنے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے، سکت نہیں ہے، بس اتنا لفظ اس سے آگے اپنے دوستوں کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ تم نے بڑا گریہ کیا ہے، تم نے بڑی ہائے کی ہے، بس ایک لفظ پہ اور ہائے کر دینا، مجھے صرف اتنا بتاؤ جو اتنا زخمی ہو گیا ہے، اور صرف میں نے کہا نا، میں کل بھی کہتا رہا آج بھی کہہ رہا ہوں، صرف جسم زخمی نہیں دل زخمی ہے سجاد کا۔ جب شام کی قید نبھا کے مدینے آ گیا تھا نا، اللہ اکبر، راوی بیان کرتے ہیں جب سید سجاد کبھی بازار سے گزرتے تھے تو قصاب اگر انہوں نے کوئی ذبیحہ رکھا ہوتا تھا تو اس پہ کپڑا ڈال دیتے تھے، اگر کوئی ذبیحہ ذبح کرنے والے ہوتے تھے تو ذبیحے کو چھوڑ دیتے تھے، اگر ان سے لوگ پوچھتے تھے کہ ایسا کیوں کرتے ہو تو رو کے کہتے تھے یہ جو آ رہا ہے نا اس کے سوال بڑے سخت ہیں۔
کا سوال کیا کرتا ہے؟ کہا سوال یہ کرتا ہے کہ یہ جسے تم نے ذبح کیا ہے، ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا؟ اور اگر ہم کہیں جی مولا پانی پلایا تھا، اس کی آنکھوں سے خون جاری ہوتا ہے، رخ کربلا کی طرف پھر جاتا ہے، رو کے کہتا ہے بابا حسین تیری اپنی قسمت، نبی کی امت جانوروں کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلاتی ہے۔ بابا آپ 3 دن کے پیاسے تھے، آپ کو 13 ضربوں سے ذبح۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا آپ کا گریہ قبول کرے، جناب سیدہ آپ کا ماتم قبول کرے۔ بس میں نے سمیٹا اپنے بیان کو، میں نے سمیٹا اپنے بیان کو۔ منہال کہتا ہے اتنا خون روتا تھا، اتنا خون روتا تھا حسین کا بیٹا کہ ایک دن میں گھر کے باہر سے گزر رہا تھا، کچھ پانی گھر سے باہر آیا اور وہ کہتا ہے پانی نہیں تھا، ایسے تھا جیسے خون آ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اور اتنا خون تھا، منہال کہتا ہے میں نے سمجھا کسی گوسفند کو ذبح کیا گیا ہے تو اتنا خون آ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے بندے سے پوچھا کوئی گوسفند ذبح ہوا ہے کہ اتنا خون آ رہا ہے؟ کہتا ہے اس بندے نے رو کے کہا گوسفند ذبح نہیں ہوا، سجاد کے سامنے پانی آ گیا۔ میں نے لفظ کہہ دیا غلام وضو کے لیے پانی لے آیا، پانی دیکھ کے سجاد کو کربلا یاد آ گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ سجاد کی آنکھوں سے خون جاری ہو گیا۔ منہال کہتا ہے میں قریب چلا گیا، میں مولا کے پاس چلا گیا، میں نے کہا مولا اتنا خون روتے ہو؟ اب اگلے لفظ سننا قیامت کے لفظ ہیں۔ مولا اتنا خون روتے ہو؟ مولا اکبر کی برچھی پہ خون روتے ہو؟ اکبر کی برچھی پہ، مجھے معاف کرنا لفظ سخت ہے، اکبر کی برچھی پہ خون روتے ہو؟ کہتا ہے سید سجاد نے رو کے کہا نہیں، اکبر کی برچھی بڑا ظلم ہے، بڑا ظلم ہے، ساری زندگی روم تو تھوڑا ہے، لیکن جس منظر پہ میں خون روتا ہوں نا، اگر اکبر وہ دیکھ لیتا تو وہ بھی خون روتا، اگر اکبر کو دیکھ لیتا وہ بھی خون روتا۔ میں نے کہا مولا عباس کے بازوؤں پہ خون روتے ہو؟ کہا نہیں، جس منظر پہ میں روتا ہوں اگر عباس دیکھ لیتا تو وہ بھی خون روتا۔ کہا مولا پھر کیا ہوا؟ اپنے بابا حسین کی 13 ضربوں پہ خون روتے ہو؟ رو کے کہا نہیں، جس منظر پہ میں خون روتا ہوں اگر بابا حسین بھی وہ منظر دیکھتا تو میرا بابا حسین بھی خون روتا۔ منال کہتا پھر میں نے رو کے پوچھا مولا ایسا کون سا منظر ہے جہاں تم خون رو رہے ہو؟ اکبر ہوتا تو وہ بھی خون روتا، عباس ہوتا تو وہ بھی خون روتا، قاسم ہوتا تو وہ بھی خون روتا، اور محمد ہوتے وہ بھی خون روتے، حسین ہوتا تو وہ بھی خون روتا۔ وہ کون سا منظر ہے؟ رو کے امام نے 3 دفعہ کہا الشام، الشام، الشام۔ منہال شام وہ جگہ ہے جہاں زینب پر چادر کے شرابیوں کے بازار سے گزاری گئی اور شرابیوں کا ہجوم تھا، لوگ اشاروں سے سوال کرتے تھے ان میں علی کی بیٹی زینب کون سی ہے؟ منہال انصاف کر، شام کا بازار کہا، علی کی بیٹی کہا، شرابی کا دربار کہا، علی کی بیٹی کہا، بس شام آیا اور میں نے خون رونا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا آپ کا گریہ قبول کرے، جناب سید آپ کا ماتم قبول کرے۔ بس 2 لفظ ہیں اور تابوت برآمد ہو جائے گا، بس 2 لفظ مجھے اور کہنے ہیں۔ بس یہاں پہ میرا سوال ہے تمہارے سامنے، مجھے بتاؤ جو 34 سال خون روتا رہا، ضرورت تھی کہ اسے زہر دے دی جائے؟ اللہ اکبر، ضرورت تھی کہ اسے زہر دے دی جائے؟ اور خدا کی قسم زمانہ سے جملہ کہہ رہا ہوں، زہر بھی جو دی گئی وہ عام زہر نہیں تھی۔ سجاد کی آنکھوں سے خون پہلے سے جاری تھا، ایسا زہر دیا گیا کانوں سے خون جاری ہوا، سید سجاد کے منہ سے خون جاری ہوا، ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے خون جاری ہوا، پاؤں کے تلووں سے خون جاری ہوا، اور آخر وہ منظر آیا جب جگر کے ٹکڑے کٹ کے باہر آئے۔ ماتم کر لینا، ماتم کر لینا۔ جب جگر کے ٹکڑے کٹ کے باہر آئے، ادھر سے جگر کے ٹکڑے کٹ کے باہر آئے، ابھی تک سجاد کی زبان سے ہائے نہیں نکلی تھی، جگر کے ٹکڑے دیکھ کر سید سجاد نے اونچی ہائے کی۔ اللہ اکبر، جہاں سجاد کی ہائے نکلی تمہاری ہائے نکلنی چاہیے، جس کا آنسو ابھی تک نہیں آ سکا ہائے ضرور کر لینا۔ امام باقر کہتے ہیں میں نے بابا سے پوچھا بابا یہ زہر تو ہماری میراث ہے، یہ زہر تو ہمارے جد حسن مجتبیٰ کو بھی ملی تھی، ہمارے جد حسن مجتبیٰ کو بھی ملی تھی۔ اور بیٹا تسلی دے رہا ہے باپ کو، ان کے جگر کے ٹکڑے بھی کٹ کے باہر آئے تھے۔ بابا آپ کے جگر کے ٹکڑے بھی کٹ کے باہر آ رہے ہیں، بابا اتنی بلند ہائے کیوں کی ہے؟ اس وقت سید سجاد کی ہائے اور بلند ہوئی، رو کے کہا میں جانتا ہوں کہ چچا حسن کے جگر کے ٹکڑے بھی کٹ کے باہر آئے تھے، لیکن باقر ہائے اس بات پہ ہے کہ جب ان کے جگر کے ٹکڑے کٹ کے آئے زینب جیسی بہن موجود
کرنا. امام باقر کی, امام سجاد کی تو جگر کے ٹکڑے دیکھ کے ہائے نکلی تھی نا, امام کو غسل دیتے ہوئے امام باقر کی ہائے نکل گئی, بیٹے کی ہائے نکل گئی. صحابیوں نے پوچھا کیوں مولا غسل دیتے ہوئے ہائے کیوں نکل گئی؟ اور رو کے کہا میرے بابا کی گردن کا گوشت کھا گیا تھا, اور میرے بابا کی کلائیوں کا گوشت ہتھیلیاں کھا گئی, میرے بابا کی پنڈلیوں کا گوشت بھیڑیاں کھا گئی. لیکن میں ایک جملہ کہوں, اتنا خون تھا سید سجاد کو بیٹے نے 2 کفن دیے, 2 کفن دیے, غسل بھی ہوا, 2 کفن بھی دیے, بیٹے نے جنازہ بھی پڑھا. اور جب قبر میں اتارنے لگے امام باقر کہتے ہیں بابا کے لب ہل رہے تھے, جب میں نے کان لگائے تو رو کے کہہ رہے تھے بابا حسین مجھے معاف کرنا, اور بابا مجھے غسل بھی مل گیا, اور بابا مجھے کفن بھی مل گیا, اور بابا میرا جنازہ بھی پڑھ دیا گیا, لیکن بابا نہ میں آپ کو غسل دے سکا اور نہ میں آپ کو کفن دے سکا. اے بابا تیرا غریب بیٹا, او بابا تیرا غریب بیٹا, اس کا جنازہ آیا جو بابا کا جنازہ نہ اٹھا سکا, جو بابا کا جنازہ نہ اٹھا سکا, اس جنازے کو ضرور اٹھانا.